الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے جو ہے بیان کے جو طرق تھے ان میں سے دو کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا، بیان تفسیر اور بیان تقریر۔ آج جو ہے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں بیان تغییر کا بارے میں۔ بیان تغییر کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، وہ ساری تفصیلات اس کے اندر پیش کریں گے۔ بیان تغییر وہ بیان ہے جس کے ذریعے متکلم کے کلام کے ظاہری معنی بدل جائیں۔ بیان تغییر وہ بیان ہے جس کے ذریعے متکلم کے کلام کے ظاہری معنی بدل جائیں، یعنی متکلم کی کلام کی مراد اگر عام تھی تو پھر وہ بیان لا کر کے اس کو خاص کر دے، یا متکلم کے کلام کے معنی مطلق تھے پھر وہ بیان لا کر کے اس کو کیا کر دے، مقید کر دے، یا متکلم بیان لا کر کے اس کے جو حقیقت تھا اس کو کیا کر دے، مجاز میں تبدیل کر دے، یا کلام سابق کے حکم کو کلام لاحق کے ذریعے سے کسی نہ کسی درجے میں کیا کر دے، وہ متغیر کر دے۔ یہ ہوتا ہے بیان تغییر۔ اب بیان تغییر میں جو ہوتا ہے وہ بیان تغییر کی جو مثالیں یہاں ذکر کریں گے ہم، تعلیق بالشرط ہوگی اور تعلیق جو ہوگی استثناء ہوگا۔ تعلیق بالشرط ہوگی اور کیا ہوگا، استثناء کہلائے گا۔ اب یہاں پر آپ کو سامنے دو مثالیں پیش کریں گے، تعلیق بالشرط کی اور تعلیق اور استثناء کی۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنے غلام سے یہ کہتا ہے انتا حرن، انتا حرن، یہ اپنے کوئی غلام سے کہتا ہے، اس مثال میں جو ہے انتا حرن یہ علت ہے، اور حریت ہو جانا، حریت کا ثابت ہو جانا یہ معلول ہے، یعنی یہ کہنا یہ کیا ہے، علت ہے، اور حریت ثابت ہو جانا یہ معلول ہے۔ اور حریت کا ثابت اور کیا ہے، معلول اپنی علت سے پیچھے نہیں رہتا ہے۔ معلول جب اپنی علت سے پیچھے نہیں رہتا ہے، لہذا جب یہ انتا حرن بولے گا تو معلول جو حکم ثابت ہونا یہ بھی پایا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کلام سابق ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے ان دخلت الدار، یہ کلام لاحق ہوا، یہ کلام سابق ہوا، یہ کلام لاحق ہوا۔ تو کلام سابق میں تو علت پائی جا رہی تھی کہ انتا حرن بولا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حکم پایا جاتا معلول، حریت ثابت ہونا، لیکن اس نے یہ شرط کے ساتھ معلق کر دیا تعلیق بالشرط، لہٰذا اب یہ جو ہے اس پر آزاد ہونا یہ اس وقت تک واقع نہیں ہوگا جب تک یہ اس کا دخول دار نہ پایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے کلام سابق کے معنی کو کسی نہ کسی درجے میں تبدیل کر دیا کلام لاحق کے ذریعے، تو ان دخلت الدار کیا کہلائے گا، یہ بیان تغییر کہلائے گا۔ اور اگر اس کو مقدم کر دیں تب بھی یہی صورت ہے، ان دخلت الدار، ان دخلت الدار انت حرن، اگر حرن کے معنی وہ پائے جاتے فوراً ہی، لیکن وہ کیا ہو گئے، معلق ہو گئے، صحیح ہے نہیں۔ اسی طرح عورت سے کہا انتی طالقن ان دخلت الدار، یہاں پر بھی وہی معنی ہوں گے کہ انتی طالقن بولا تھا، علت تھی یہ طلاق دینا، اور معلول جو تھا طلاق کا واقع ہو جانا، اور علت سے معلول اپنی علت سے پیچھے نہیں رہتا ہے، مگر جو ہے متکلم کے جو بیان جو آ گیا ان دخلت الدار، اس کی وجہ سے جو ہے متکلم نے اپنے کلام کے معنی کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا، اور معلول کو اپنی علت سے پیچھے کر دیا، معلول کو پیچھے کر دیا، تو جو فوراً طلاق واقع ہونے والی تھی اور وہ معلق ہو گئی دخول دار پر۔ یہ ہو گئی کس کی مثال ہو گئی، تعلیق بالشرط کی۔ اب اسی طرح اگر تعلیق استثناء والی مثال ہو، کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ لفلان علیہ الفن، لفلان علیہ الفن، فلاں کے لفلان علیہ الفن، فلاں کے مجھ پر جو ہیں 1000 ہیں۔ اس کلام کی مراد اور تقاضا تو یہ تھا کہ متکلم پر 1000 کیا ہو جاتے، واجب ہو جائیں، صحیح ہے نہیں۔
اب یہ بطور قرض ہو جائیں، چاہے علیہ آیا ہے الا، لیکن ہو جائیں کیونکہ یہ علت ہے اور اس کے بعد علت کے بعد فوراً معلول پایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ لے کے آ جاتا ہے الا میاتن. اب یہاں لے کر آ گیا، یہ آ گیا استثناء. اس کو کہیں گے کہ کیا ہو گیا استثناء؟ یہ بیان تغییر ہو گیا. اپنے اس کلام سابق کو اس کلام لاحق کے ذریعے تبدیل کر دیا، کسی نہ کسی درجے میں تبدیل کر دیا اس نے. اور یہ کہ پہلے 1000 روپے واجب ہو رہے تھے متکلم پر، اب 1000 نہ ہو کر کے 900 ہوں گے. کیا ہوگا؟ 900 ہوں گے کہ میرے اوپر فلاں کے 1000 ہیں مگر 100، یعنی کیا ہو جائیں گے؟ یہ تبدیلی ہو جائے گی اس کی، مگر 100 نہیں ہوں گے تو یہ 900 ہو جائیں. تو اب کہتے ہیں کہ تعلیق بالشرط ہو یا تعلیق جو ہو استثناء کے ذریعے ہو، دونوں صورتوں میں امام اعظم کے نزدیک جو ہوتا ہے کہ کلام سابق کے معنی کو کچھ نہ کچھ درجے تک کلام لاحق کے ذریعے تبدیل کیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو ہے امام اعظم اور امام شافعی کا جو اختلاف تھوڑا سا یوں ہے کہ امام اعظم کے نزدیک انت تعلیق جب بولا تو وقوع طلاق کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ وجود شرط ہے. وقوع طلاق کا جو سبب بنتا ہے وہ کب بنتا ہے؟ وجود شرط کے وقت. اور وجود شرط سے پہلے جو لفظ پائے جا رہے تھے جو انتی تعلیقن، گویا کہ یہ کہا جائے گا متکلم نے یہ کلام بولا ہی نہیں ہے، گویا کہ معدوم کے درجے میں ہے. اب جب شرط پائی جا رہی ہے تو گویا کہ وہاں پر اب یہ گویا کہ انتی تعلیقن بول رہا ہے. صحیح ہے نہیں جی؟ تو امام اعظم کے نزدیک انتی تعلیقن کا وجود گویا کہ پہلے سے تھا ہی نہیں، متکلم نے بالکل خاموشی اختیار کی تھی، کیونکہ اس کا جو وجود مانا جائے گا وقوع طلاق کا سبب کب بنتا ہے؟ وجود شرط کے سبب. اور وجود شرط کب ہوگا؟ دخول دار پایا جائے. جب دخول دار ہوگا تو شرط ہے، تو ایسا ہو گیا کہ متکلم نے انتی تعلیقن کا پہلے تکلم ہی نہیں کیا تھا. صحیح ہے نہیں؟ یہی سبب ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان تکلم کے بعد اپنی بیوی کو فوراً اگر 3 طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے. وہ تو معلق ہو گئی نا، کیونکہ یہاں پر طلاق نہیں ہو رہی ہے. اگر فوراً تنجیزاً فوراً طلاق دینا چاہے ہو جائے گی. برخلاف امام شافعی کے، امام شافعی اس میں کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ معلق بالشرط ہو انتی تعلیقن ان دخلت الدار، یہ یہاں پر وقوع طلاق کا جو سبب ہے وہ فی الحال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وقوع طلاق کا سبب انتی تعلیقن بولا، فوراً ہو جانا چاہیے اس پر طلاق، لیکن جو ہے تکلم کے وقت یہ وقوع طلاق کو چاہتا ہے، مگر متکلم نے اپنے کلام میں یہ ان دخلت دار جو لگا دیے، اس کا ایک معنی آنے کی وجہ سے یہ حکم جو ہے لاگو ہونے سے رک گیا. بس فرق کیا ہے؟ امام اعظم کے نزدیک طلاق کا جو وقوع طلاق کا جو سبب ہے وہ وجود شرط کے وقت پایا جاتا ہے، گویا کہ اس سے پہلا کا کلام ہم سمجھیں گے یہ معدوم کے درجے میں، متکلم نے کلام کیا ہی نہیں ہے. اور امام شافعی کے نزدیک وقوع طلاق کے وقت جو ہے انتی تعلیقن کہا تو اس سے جو ہے کہ یہ فی الحال طلاق پڑ جانے کو کہتا ہے، لیکن ان دخلت دار جو کہہ دیا یہ معنی ہو گیا کس کے لیے؟ ہاں طلاق معنی کے لیے. وہ وجہ بھی بیان کرتی ہیں اگر یہ ان دخلت دار نہ کہتا تو فوراً طلاق پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ پڑتی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہلے موجود ہے، فی الحال چاہتا ہے طلاق کو، لیکن معنی پا دیا گیا، وہ ان دخلت دار لگا دیا، اس وجہ سے فوراً طلاق نہیں پڑ رہی ہے. تو حاصل کلام ہمارے نزدیک کیا نکلے گا؟ ہمارے نزدیک جو ہوتا ہے کہ عدم وقوع طلاق، عدم وقوع طلاق یعنی طلاق کا واقع نہ ہونا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وجود شرط سے پہلے گویا متکلم نے اس طرح کا کلام جو ہے تکلم ہی نہیں کیا ہے. وجود شرط سے پہلے متکلم کا گویا کہ کلام موجود ہی نہیں تھا. اور امام شافعی کے نزدیک عدم وقوع طلاق کا جو سبب ہے وہ عدم وجود شرط. کیا ہے؟ ہاں کیا مطلب؟ عدم وقوع طلاق عدم وجود شرط کی وجہ سے، یعنی کیا کر دیا؟ شرط لگا دی اس نے، شرط نہیں پائی جا رہی ہے داخل ہونا، گھر میں داخل نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ابھی جو ہے طلاق واقع نہیں ہو رہی ہے. گویا کہ چاہتا یہ ہے کہ فوراً طلاق واقع ہو جائے، لیکن
جو ہے دخول دار نہ پائے جانے کی وجہ سے شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ طلاق کیا ہو گئی ہے؟ موقوف ہو گئی ہے۔ بس اتنا ہی ہے، اب ترجمہ دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ گیا؟ تو کیا کہیں گے ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی وجہ سمجھ لینا اس کو، کہ انت حرن جو ہے علت ہے، اور آزاد ہو جانا یہ معلول ہے، اور ان دخلت دار کیا یہ شرط ہے، اور حریت کا ثابت ہو جانا کیا یہ معلول ہے۔ اگر جو ہے اور معلول جو ہے اپنی علت سے پیچھے نہیں رہتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ متکلم اگر ان دخلتی دار کی شرط نہ لگائے تو فوراً طلاق واقع ہو جائے، مگر جو ہے متکلم نے ان دخلتی دار کی شرط لگا دی تو انتا حرن سے جو معلول فوراً ساتھ میں آتا وہ معلول کیا ہو گیا ہے؟ معلق ہو گیا۔ اس لیے تعلیق جو ہے طلاق فوراً ہونے کے بجائے جو ہے دخول دار پر معلق ہوگی۔ وَأَمَّا بَيَانُ التَّغْيِيرِ فَهُوَ أَن يَتَغَيَّرَ بِبَيَانِهِ مَعْنَى كَلَامِهِ، رہا بیان تغییر تو وہ یہ ہے کہ متکلم مبین کسرے کے ساتھ یعنی بے بیان ہی یعنی بیان کرنے والا اپنے بیان کو تبدیل کر دے، معنی کلام ہی اپنے کلام کے معنی کو۔ بیان تغییر یہ ہے کہ ان یتغیر بے بیان ہی معنی کلام ہی، کہ بیان کر دینے والا، صحیح ہے نہیں؟ متکلم کہیں اس کو، مبین کے معنی میں صحیح ہے نہیں؟ کہ متکلم جو ہے تبدیل کر دے اپنے معنی کو، اپنے کلام کے معنی کو۔ وَنَظِيرُ التَّعْلِيقُ وَالِاسْتِثْنَاء، اور اس کی جو نظیر جو ہے وہ تعلیق بالشیء اور استثناء ہے۔ دو صورتوں میں ہوگا یہ، تعلیق کر دیں شرط کے ساتھ یا استثناء۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْفَصْلَيْنِ، اور فقہ مجتہدین جو ہیں انہوں نے جو ہے اختلاف کیا ہے دونوں صورتوں میں، یعنی تعلیق میں اور استثناء کی صورت میں دونوں نے اختلاف کیا ہے۔ فقال اصحابنا، تو ہمارے اصحاب حنفیہ نے فرمایا المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط، جو ہے معلق جو بالشرط ہوتا ہے، شرط کے ساتھ جس کو معلق کر دیا جائے، یہ شرط کے پائے جانے کے وقت سبب بنتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ معلق بالشرط جو ہوتا ہے وہ سبب کے پائے جانے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ شرط ہوتا ہے، لا قبلہ، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو شرط کے پائے جانے کے بعد سبب بنے گا، گویا کہ شرط سے پائے جانے سے پہلے اس کا جو ہے سبب یہ موجود ہے ہی نہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی فرماتے ہیں التعلیق سبب فی الحال، تعلیق جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی طلاق کے واقع کرنے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ فوراً واقع ہے، فی الحال موجود ہے۔ الا ان عدم الشرطی، مگر شرط کا نہ پایا جانا، کیا؟ ان دخلت الدار، مگر شرط کا نہ پایا جانا مانع من حکمی، یہ کیا ہے؟ اس کو حکم سے کیا ہے؟ مانع ہے۔ کیا حکم ہے؟ وقوع طلاق، یعنی سبب تو پایا جا رہا انت تعلیقن والا، لیکن اس کا جو حکم ہے یعنی جس کو کہیں معلول، وہ شرط نہیں پائے جانے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ مانع ہے، وہ واقع نہیں ہو رہی ہے، اور وہ ان دخلت الدار ہے۔ تو لہٰذا یہ کہیں گے کہ امام شافعی کے نزدیک انتی تعلیقن یا انتا حرن کہا تو وہاں پر یہ تھا کہ فوراً اس پر جو ہے آزادی ہو جائے یا اس پر طلاق واقع ہو جائے، مگر اس نے جو ہے تعلیق کر دیا ہے اس کو شرط کے ساتھ، تو فوراً واقع ہونے والی چیز وہ معلق ہو گئی ہے، لہذا شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے طلاق واقع نہیں ہو رہی ہے، نہ یہ کہ اس کا وجود اس طرح سے نہیں ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ وجود شرط کے وقت کیا بنتا ہے؟ یہ سبب بنتا ہے، لوگ وجود شرط سے پہلے اس کا وجود گویا سرے سے ہے ہی نہیں، گویا کہ متکلم نے اس طرح کے کلام کا کوئی تلفظ پہلے سے نہیں کیا تھا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ التعلیق و بیان تغییر یہ ہے کہ اپنے بیان کے ذریعے سے اپنے کلام کے معنی کو تبدیل کر دے، اور اس کی نظیر تعلیق اور استثناء ہے۔ اور فقہ نے جو ہے دونوں صورتوں میں اختلاف کیا ہے، تو ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ معلق بالشرط یہ وجود شرط کے وقت سبب ہوتا ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ تعلیق یہ فی الحال سبب ہے، مگر عدم شرط یعنی دخول دار نہ ہونا یہ کیا ہے؟ مانع من حکمی، اس حکم کو یعنی وقوع طلاق سے مانع ہے۔ اب اختلاف کا جو فائدہ ہے وہ آگے والی مثالوں میں کیا ہوگا آپ کو ذہن میں آئے گا، سمجھ میں آئے گا۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔